میرا نام ماریا ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ میری 2 اور چھوٹی بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور میری چھوٹی بہن کی شادی اچھے گھرانے میں ہوئی ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور میں ابھی تک کنواری تھی۔ دراصل میں اپنے ماں باپ کو اپنی شادی سے منع کر دیا تھا، اس لیے میرے ماں باپ نے میری چھوٹی بہن کی شادی ایک بہت ہی اچھے خاندان میں کر دی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ایک گاؤں میں ہوئی۔ ویسے تو ان کا شہر بھی گھر تھا، لیکن زمینوں کی وجہ سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنے گاؤں کے وڈیرے تھے۔ میری چھوٹی بہن کا ہسبینڈ بھی ذمہ دار تھا۔ ایک دفعہ جب مجھے یونیورسٹی کی چھٹیاں ہوئیں تو میں اپنی چھوٹی بہن کے گھر ان کے گاؤں چلی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے بہت اصرار کیا کہ یہ گرمیوں کی چھٹیاں ان کے گاؤں گزاروں۔ خیر، اس کے اصرار کرنے پر میں ماں باپ سے اجازت لی اور اس کے گاؤں روانہ ہو گئی۔ میرے گھر سے اس کا گاؤں تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ میں 4 گھنٹے کے بعد اس کے گاؤں پہنچی۔ جب میں اپنی بہن کے گھر پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ میں نے پہلے تو شاور لیا اور اس کے بعد کپڑے تبدیل کیے۔ اس وقت میرے بہنوئی بھی آئے تھے۔ ہم سب مل کر کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ ان کا گھر بہت زیادہ بڑا تھا، اس لیے مجھے چھت کے اوپر ایک کمرے میں جگہ دی۔ سارے دن کی تھکی ہوئی اس لیے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ اب میں آپ لوگوں کو اپنی چھوٹی بہن کے گھر کے بارے میں بتا دوں۔ ان کا گھر بلکہ گھر نہیں، ایک محل تھا۔ اتنا بڑا گھر تھا، اکثر لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ ڈبل سٹوری بنا ہوا تھا۔ جس رات میں آئی تھی اس راتوں میں بہت ہی زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میری چھوٹی بہن نے کہا، جلدی اٹھ جاؤ، آج تمہیں باہر کی سیر کرا دوں۔ ابھی 6 بج رہے تھے۔ مجھے جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے زبردستی اٹھا دیا۔ ہم دونوں گھر کے باہر سیر کے لیے چل دیے۔ میری چھوٹی بہن اپنے گھر کی باتیں سنانے لگی۔ میں گھاس پر چل رہی تھی۔ گھاس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے ننگے پاؤں گھاس پر چل کر مزہ آ رہا تھا۔ ایسے چلتے چلتے اور میری چھوٹی بہن کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ باتیں کرتے کرتے اسے یاد آیا کہ اسے اپنے دیور کا ناشتہ بنانا تھا۔ دیور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ میری چھوٹی بہن کہنے لگی، چلو گھر چلتے ہیں۔ مجھے باہر بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم چلی جاؤ، میں کچھ دیر بعد آ جاؤں گی۔ میری چھوٹی بہن گھر چلی گئی اور میں وہاں کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ چلتے چلتے مجھے ایک ٹیوب ویل دکھائی دیا۔ میں اس ٹیوب ویل کے پاس چلی گئی۔ میں اس کے پاس جاتے ہی دیکھا کہ میری چھوٹی بہن کا دیور ٹیوب ویل میں نہا رہا ہے اور اس کے جسم پر کوئی کپڑے نہیں۔ جب تک میری چھوٹی بہن کا دیور نہا رہا تھا میں چھپ کر اسے دیکھتی رہی۔ میری باجی کا دیور کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ ٹیوب ویل کے اندر جاتا اور باہر آتا۔ اسے دیکھ کر میرے بدن میں ایک عجیب سی آہٹ پیدا ہونے لگی۔ وہ ٹیوب ویل سے باہر نکلا، اپنے جسم پر صابن لگانے لگا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اب میری گرمی بھی ابھر رہی تھی۔ دیکھ کر کھانے کے بعد میری بہن دیور نے کپڑے پہنے اور گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر کی طرف چل دی۔ گھر آتے ہی میری چھوٹی بہن نے ناشتہ لگا دیا۔ میں نے ناشتہ کیا اور اس دوران میری بہن کا دیور بھی آ گیا۔ میری چھوٹی بہن اپنے دیور سے کہنے لگی، جاؤ اسے باہر لے جاؤ، اپنے ڈیری فارم کی سیر کراؤ۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اتنے میں دیور کہنے لگا، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس کی بات میں مجھے انکار نہ کر سکی اور ساتھ چل دی۔ راستے میں مجھے اپنی یونیورسٹی کی باتیں سنا رہا تھا۔ مجھے بار بار صبح والا جسم اس کا میرے ذہن میں آئے جب وہ ٹیوب ویل میں نہا رہا تھا۔ مجھے اس سے شرم بھی آ رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم ایک ڈیری فارم کے پاس پہنچ گئے۔ میری چھوٹی بہن کا دیور کا نام احمد تھا۔ احمد کے ڈیری فارم ہمارا ہے۔ ہم دونوں ڈیری فارم کے اندر چلے گئے۔ وہاں پر کافی گائے اور بھینسیں تھیں۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ انہوں نے پالتو کتے بھی پالے ہوئے تھے۔ احمد کو شرارت سوچی۔ اس نے ڈیری فارم کا دروازہ بند کر کے کتے کو چھوڑ دیا۔ مجھے ان کتوں سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کتا میرے پاس آتا اور میں احمد کو پکڑتی، احمد کی منتیں کرتی کہ پلیز اسے مجھ سے دور لے جاؤ، لیکن احمد اس کے اوپر میرے پاس لے آتا۔ اس دوران میں نے احمد کو زور سے پکڑ لیا اور کہا، پلیز اسے لے جاؤ۔ جب میں احمد کو زور سے پکڑا تو اسے خیال آیا یہ واقعی ڈر رہی ہے۔ پھر اس نے میری بات مانی اور کتے کو باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے گائے اور بھینس دکھانا شروع کر دی۔ ابھی میں دیکھ ہی رہی تھی ایک بھینس ایک گائے کے اوپر چڑھ گئی۔ مجھے سب کچھ دیکھ کر سمجھ آ گیا دونوں کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے احمد کو شو نہیں کروایا اور احمد سے پوچھنا شروع کر دیا، یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ احمد نے بتانا شروع کیا
یہ ایک نیچرل چیز ہے جو ہر جاندار کرتا ہے۔ جب احمد نے ایسی بات کہی تو مجھے لگا احمد سب بتانے لگا ہے۔ میں نے بات بدل دی اور کافی دیر ہو گئی، اب مجھے گھر لے جاؤ، مجھے نہیں کچھ سننا، اور میں گھر کی طرف چل دی۔ احمد راستے میں بتا رہا تھا، جیسے انسان ایک کمرے میں کرتے ہیں ویسے ہی سب جانور سب کے سامنے کرتے ہیں۔ انسان اور جانور میں اتنا سا فرق ہے۔ اس کے بعد احمد کہنے لگا، یہ لوگ کرتے کیا ہے؟ کیا تم بھی کرنا چاہو گے؟ یہ سنتے ہی مجھے شرم آنے لگی۔ میں نے تیز تیز قدم بڑھائے اور گھر پہنچی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ صبح دیور کو نہاتے دیکھا، اب یہ والا مزہ دیکھا۔ یہ والا مزہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے اندر اس چیز کو کرنے کے لیے کچھ خواہشات پیدا ہونے لگی۔ دوپہر ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد میری چھوٹی بہن آئی اور اس نے مجھے اٹھا دیا۔ شام کا کھانا ہم سب نے مل کے کھایا۔ جیسے ہی احمد کو دیکھتی مجھے ٹرپ والا سین یاد آتا۔ میری ذہن میں یہ بات نکل نہیں رہی تھی۔ اوپر سے بیل اور گائے والا سین بھی یاد آتا۔ میرے جسم میں گرمی پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے اس سے احمد کے سامنے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کسی طرح احمد سے بات کروں۔ کھانا کھاتے ہی احمد باہر نکل گیا۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے سونے کی کوشش کی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور صحن میں گھومنے لگی۔ ابھی میں گھوم ہی رہی تھی کہ باجی کے کمرے کے پاس چلی گئی، مطلب میں اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں پاس چلی گئی۔ ساری لائٹنگ بند تھی۔ میری چھوٹی بہن کے کمرے سے 0 کا بلب جل رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ ابھی میں کمرے کے پاس پہنچی کہ مجھے کچھ آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا تو میری چھوٹی بہن بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ہسبینڈ اس کے پاس ہی نیچے کھڑا تھا۔ میری باجی کے ہسبینڈ اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ میری باجی سے کہہ رہی تھی، ابھی کل ہی تو کیا، چھوڑ دو مجھے، میں انہیں آج نہیں کرنا۔ میری چھوٹی بہن نے خود کو اپنے ہسبینڈ سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ انہیں دیکھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری گرمی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اتنے میں بہن کو اپنے کمرے میں ایک طرف آتے دیکھا۔ احمد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تم شادی کیوں نہیں کرتی؟ میں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، اسے بتایا مجھے شادی پسند نہیں، لیکن اب میں شادی کر لوں گی۔ اتنی دیر میں احمد نے دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا، چلو میں تمہیں شادی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دونوں لیٹ گئے۔ مجھے ایک دم نیند آ گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ احمد نے اس رات میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ میں گھر جا رہی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی گرمی ختم ہو چکی ہو۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی احمد نے مجھے کال کی، مجھے بتایا اس رات گائے اور بھینس کی طرح میرے ساتھ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ احمد سے ملنے کی لگن میرے اندر اور بڑھ گئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔